اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر یہ قرآن ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنی حالت پر غور کریں۔ معزز دوستو، سورہ حشر کی چند آیات کی تلاوت کی ہے میں نے، اور کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہ دہرا رہے ہیں۔ خیر، سب سے پہلے تو یہ بات یوں سمجھ لینی ہے کہ یہ کس کی بات ہے، یہ کون کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ جواب دیں گے اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس کا اثر کتنا ہمارے دل پر ہوتا ہے، ہم روز اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج ایک نئے انداز سے جائزہ لے لیں اللہ کی عظمت کا، اس کی ہستی کیا ہے، کیسے، ایک نئے سرے سے جائزہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان کیا ہے، قدرت کیا ہے، طاقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنانا چاہا تو سوچا کہ یہاں دریا ہونا چاہیے، یہاں پہاڑ ہونا چاہیے، یہاں سمندر ہونا چاہیے، یہاں برفیلا پہاڑ ہونا چاہیے، یہاں ندی ہونی چاہیے، یہاں نالا ہونا چاہیے، یہاں میدان ہونا چاہیے تاکہ کھیتیاں اگیں، لوگوں کو رزق فراہم ہو۔ یہ سوچا اور کہا کن، ہو جا، اور ہو گیا۔ آپ بتائیے اپنی اتنی آدھنک چڑھ کے لوگوں کے، سائنٹسٹوں کے کسی بھی کام کو دیکھ لیجئے کہ وہ کتنی دیر میں کون سا کام کرتے ہیں، کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ ایک اوور برج بھی بنوانے آپ شروع کریں لکھنؤ میں، دیکھیے کیسا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ برتہ بنائے۔ ایک آسمان سے دوسری آسمان کی دوری کا یہ حال ہے کہ 500 سال چلنے کے بعد دوسرے آسمان پہنچے گا۔ اب 7 آسمان ہے، 3500 سال 7ویں آسمان تک پہنچنے میں لگے گا، اس کے اوپر عرش، اس سے بھی زیادہ بلندی پر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں چمک رہے ہیں تارے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور یہ جو چراغ کی طرح چمک رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں روشن ہے کہ اس میں کوئی تیل جل رہا ہے، بلکہ ہماری زمین بھی کسی کو چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے جگہوں پر دوسرے سیاروں کے لوگ ہماری زمین کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری زمین میں کہیں تیل جل رہا ہے، کہیں چمک رہا ہے۔ ہماری زمین تو رات کو کالی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے سیاروں کو، دوسرے لوگوں کو یہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ جو چمکنے والے تارے ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ تارے اس طرح سے نہیں ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹمٹما رہے ہیں، بلکہ یہ سب ایک دنیا ہے، اور اتنی کثرت سے ہے کہ ان کا گننا مشکل نہیں، محال ہے، بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ 6000 سال کی عمر اگر کسی کو مل جائے تو وہ ہو سکتا ہے گن لے۔ آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، قرآن میں پڑھا ہے کہ
فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا. کیسے غرق کیا؟ کہ اسرائیلی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی اس میں سڑک بن گئی. اللہ نے کہا کہ مار اپنا عصا سمندر پہ، عصا مارا اور سڑک بن گئی اور چلے گئے وہ لوگ. اور جب یہ پہنچے تو سمندر پھر پانی بن گیا. یہ کس کی شان ہے؟ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ 300 سال تک کہف میں اصحاب کہف کو اس غار میں، کہف اصل میں عربی میں غار کو کہتے ہیں، اس غار میں 300 سال زندہ رکھا. نہ بھوک سے مرے، نہ پیاس سے مرے، نہ گرمی سے مرے، نہ سردی سے مرے. کس کی طاقت تھی؟ اس قسم کی طاقتیں اپنے ذہن میں بیٹھائیے، کیا نہیں کر سکتا وہ. تب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ہم سن رہے ہیں اور کتنا لائٹلی سن رہے ہیں، کتنا دل لرزتا ہے سنتے ہوئے. اب یہ بات میں عرض کرنے کے بعد اب لاتا ہوں بات کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے اور ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھیے کہ اس نے کل کے کیا سامان کیا ہے. یہ کل کے لیے سامان کی مثال میں ایک بار دے چکا ہوں اور کوئی حرج نہیں اگر بات دہرا دی جائے، اس لیے کہ بات کو کبھی کبھی آدمی سنتا ہے کسی دوسرے رو میں ہوتا ہے، نئی بات اترتی ذہن میں، ہو سکتا ہے دوسری بار اس کے ذہن میں بات اتر جائے، اس لیے دہرائی جانی چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. میرے اپنے بازار کے آس پاس ایک گاؤں شیعوں کا گاؤں ہے، زیادہ تر ہی آباد ہیں، جاتے ہیں اپنے وہاں. تو وہاں کے لوگ یہاں رہ رہے تھے اور اپنا روزی کما رہے تھے. کیسے کر رہے تھے یہ دکھانا چاہتا ہوں. میں آیا ہوا تھا مولوی گنج دفتر میں، تو مجھ سے کہا بھیا ایک رات کی مہمانی ہماری قبول کر لیجیے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. گیا وہاں. اب پہلے شام کو دیکھا کہ لوگ ہان کھان بالکل پریشان آئے اپنے اپنے کام سے لوٹ کے. کیا ہے کچھ ہے کچھ، کیا پکاؤ بھائی کھا. ارے یار کچھ نہیں، ادھر وہی آلو رکھیے پکا لو، اب کیا اتنی ٹائم کیا کریں گے، تھک گئے ہیں بہت. کچھ پکا لیا ایسے اناپ شناپ، کوئی اہتمام نہیں، گوشت لاؤ مچھلی لاؤ ہین کرو تین کرو، کچھ نہیں، بس پیٹ بھر کے سو گئے. صبح پھر ملاقات ہوئی تو ایک ہوٹل تھا چائے کا. یہ لوگ اپنا مگھا لے، بڑے بڑے جو کپ ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے کپ مگھا ٹائپ کا لے کے آئے. اس نے چائے دی، بسکٹ بھگایا، کھایا اور چلے گئے. انہی آدمیوں میں سے ایک آدمی مجھے اپنے گاؤں میں ملا، 9 بجے تک سو رہا ہے. گھر والے بھیا اٹھو ناشتہ کر لو. ابھی اٹھتا ہوں. پورا انتظام بھیا ناشتے کے لیے ہے وہاں. کیا ہے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ جو یہاں اتنی پریشانی سے کر رہا تھا، نہ کھانے کی فکر، نہ اوڑھنے کی فکر، نہ سونے کی فکر، یہ کر رہا تھا کہ جب گھر پہ پہنچوں گا تو آرام سے وہاں کھاؤں گا. یا تو چند دن کے لیے آیا ہوں، اصل میں تو گھر پہ رہنا ہے. لہٰذا یہاں اس نے تکلیف جھیلا، کوئی عیش نہیں کیا، کوئی خواہش نہیں پوری کی. لیکن جب وہاں گیا اب سو رہا ہے اطمینان سے، جگایا جا رہا ہے، پہلے سے انتظام کیا رکھا ہوا ہے سارا. کیوں؟ وہ اس کا کل ہے، آج یہ ہے. تو اس طرح سے ہمارا کل وہ ہے آخرت، اللہ کا گھر، اور یہ آج ہے ہمارا. آج کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں، کل کے لیے کیا ہم تیاری کرتے ہیں، یہی دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. آج کے لیے ہم اگر میں کہہ سکوں، آپ لوگ برا نہ مانیں یا سماج برا نہ مانے، جو اور لوگ بھی سن رہے ہوں یا سنیں گے، تو آج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ساری دوڑ دھوپ، ساری تگ و دو پریشانی جھیل کر آج ہم بنا رہے ہیں. کچھ بنا لیتے ہیں، کچھ نہیں بنا پاتے ہیں. اور جب موت آتی ہے تو جو بنا لیتے ہیں ان کو بھی وہ لوگ اٹھا کے لے جا کے یا تو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. ایسا نہیں کہتے کہ بہت بنایا، بڑی محنت کی انہوں نے آرام تج دیا اپنا، اور تج کی یہ محل بنایا تھا. اچھا اس میں یہی کہیں انہیں ایک کنارے ہی رہنے دو، کہاں لے جاؤ گے مٹی میں دفن کریے. جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی بیوی ہوتی ہے، چوڑیاں تک توڑ دیتی ہے، وہ بھی اٹھوا دیتی ہے، لے جاؤ. جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا باپ ہوتا اپنے بیٹے کا، وہ بھی کہتے ہیں لے جاؤ. تو یہ ہم کل کے لیے جو کرنا چاہے وہ آج کے لیے کر رہے ہیں، اور کل کے لیے جو کرنا چاہے وہ کیا کرتے ہیں، موقع ملا تو نماز پڑھ لیا، موقع ملا تو کہیں دین سیکھنے بیٹھ گئے. وہ بھی سارے کام سے نمٹ کے
میرے کام ہے تو ارے بھائی وہ فلاں کام ہو گیا تھا ہمیں. میرے پاس ابھی بھی کئی جواب آئے ہیں کہ میں کام پہ نکل گیا, میں فلاں جگہ ہوں. یہ کل کے لیے ہے, جو اصل میں کام آنے والا ہے اور آج کے لیے ہو رہا ہے. اب اللہ پاک اس بات کے بعد فرماتے ہیں کہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. تب اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھے تمہیں سے ہر شخص دیکھے کہ کل کے لیے کیا سامان کر رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. ہم کتنا ڈرتے ہیں یہ ہمارا دل جانتا ہے, کوئی دوسرا نہیں جان پائے گا, یہ ہمارا دل جان پائے گا کہ ہم کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے. اور کس اللہ سے جس کا ابھی شان ابھی تھوڑی سی جھلک دکھائیے, تھوڑی سی جھلک دکھائیے. پھر اس کے بعد یہ کہنے کے بعد کہ اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. ادھر ڈرو, پھر کہتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال کو سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ہم کبھی کبھی سوچتے ہوں گے ہم میں سے کچھ لوگ, یار رات ہے کون دیکھ رہا ہے, کوئی آس پاس تو ہے ہی نہیں. اور یہ بات یوں دیکھ لیجیے آپ کہ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل تو ظاہر کر دیتی ہے. موبائل چلا رہے ہوتے ہیں ایئر فون لگا کے کہ آواز باہر نے دوسری نہ سن لی, کیا سناؤں میں. اگر دیکھنے کے خوف ہو تو لحاظ کے اندر دیکھ لیتے ہیں, یہ ہے نا. آخر وہی بات ہوئی کہ نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہ کون ہے بھائی؟ جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنا نفس بھلا دیا. یہ اپنا نفس کیا ہے بھائی؟ اپنا نفس ہم آپ ہیں. ہمارے اس نفس کی کئی توجیہیں ہو سکتی ہیں. ہم بتائے خود نفس ہے اپنا. ہمارا نفس ہماری خواہشات ہیں, ہمارا نفس ہماری سوچ ہے. جب اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنا نفس بھلا دیا. کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصل حیثیت جو تھی وہ بھلا دیا. ہماری اصل حیثیت یہ تھی کہ ہم اشرف المخلوقات تھے. ہمیں فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. ہمیں سجدہ نہیں کیا اگر شیطان نے تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا, جو وہاں سب سے زیادہ پیارا مانا جاتا تھا. فرشتوں کے بیچ میں وہ نماز پڑھتا رہتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, امامت کرتا تھا. جب ہمیں سجدہ نہیں کیا تو وہاں سے دھتکار دیا گیا, بھگا دیا گیا. ہماری یہ حیثیت تھی. لیکن یہ حیثیت ہماری پوری دنیا کے مقابلے میں تھی. اللہ کے مقابلے میں ہماری حیثیت پست تھی, ذلیل تھی, حقیر تھی. یہ تھا ہمارا نفس. لیکن جب ہم نے اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس اس طرح بلایا کہ جن لوگوں کے ہم مسجود تھے, جنہوں نے ہمیں سجدہ کیا تھا, ہم ان کی غلامی کرنے لگے, شیطان کی. آج دیکھیں ہم کہ ہماری زندگی میں بیشتر زیادہ تر حصہ ہمارا جو ہوتا ہے شیطان کے عمل پہ ہوتا ہے, شیطان کے کہے پہ ہوتا ہے. شیطان باقاعدہ ہماری طرح سے بیٹھ کے انسان کی طرف بات چیت نہیں کرتا ہے. بات چیت کرنے والے بھی شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں ہیں. انسانوں میں بھی کچھ شیطان ایسے ہیں جو اللہ کے راہ سے روکے ہیں, وہ شیطان انس ہیں. آج ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی شیطان کو جو ہمارے لیے دھتکارا گیا تھا اسی کی تابعداری میں سر ہو رہی ہے. کبھی نماز کے لیے ہم نے چاہا بھی, کہیں بات چیت ہوئی, ذکر آیا, ڈر گئے اور یہ ارادہ کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے. لیکن اب ایک کام شروع میں کر دیا, پھر ہم نے اس کی تابعداری میں کہ جا کے بستر پہ سو نہیں گئے, جلدی کھانا کھا لو, عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ, تاکہ پھر رات میں اگر پڑھ سکتے تو تہجد پڑھیں, کم سے کم فجر تو نہ چھوٹے. لیکن اب رات کو ہماری موبائل چل رہی ہے, اور موبائل چل رہی ہے ہماری, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے کچھ نیک لوگ موبائل میں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے دین کے بارے میں سائنٹسٹوں کی بات بیانات سن رہے ہوں گے اور تمام تحقیقات دیکھ رہے ہوں گے, اسلام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن وہ موبائل دیکھتے دیکھتے فجر کی نماز چھوٹ جاتی. یہ دھوکہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, تمہیں نیک کام میں الجھا کے تمہیں ایک بڑے کام سے روک رہا ہے. اور دوسری گمراہی, ہم جن لوگوں کے اوپر اشرف بنائے گئے تھے, شیر,
اور کیا کیا چیزیں، سورج، چاند، یہ لوگ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کو بنایا تھا، ہماری خدمت میں لگے ہوئے تھے، انہیں کو ہم نے پوچھ ڈالا۔ جب ہم نے اپنا نفس بھول گئے، اپنی حیثیت بھول گئے کہ ہم تو ان سب لوگوں کے اوپر حاکم ہیں، یہ تو ہماری خدمت گزار ہیں، انہیں کو ہم نے پوچھ ڈالا، اپنا نفس بھول گئے۔ تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس کے بعد گمراہی دوسرے درجے کی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے محکوم بنتے، اس سے عاجز بندے بنتے، ہم نے خود اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ یہ دعویٰ کرنے والوں کے نام تو دو پائے جاتے ہیں دنیا میں، فرعون اور نمرود۔ ان دونوں نے باقاعدہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تاریخ میں ملتی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، لیکن بغیر دعویٰ کیے ہوئے ہر بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ خدا کیسا ہو؟ خدا کو ہونا کیا ہوتا ہے؟ خدا وہ ہے جس کا حکم چلے۔ آج دیکھ لیجیے آپ، جہاں جس ملک میں ماضی سے لے کے پوری تاریخ گھنگال ڈالیے، جو بادشاہ ہو بس اسی کا قانون چل رہا ہے، جو کہے گا وہی ہوگا دنیا میں، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ بادشاہت ختم ہو گئی، ڈکٹیٹرشپ آیا، وہ بھی ختم ہوئی، جمہوریت آئی، لیکن ہر جگہ یہ بات برقرار رہی کہ جمہوریت کا نام ہے کہ سب کی آزادی، جمہور سبھی لوگ، ڈیموکریٹ سب لوگوں کی یہ حکومت ہے، جمہوریت کی حکومت ہوتی ہے کہ سب ہم اپنا حق حاکمیت، ایک ایریا ہوتا ہے، اتنی دور کا ایک بدھائک بنتا ہے، بدھ بنانے والا، بدھان بنانے والا، قانون بنانے والا کس کا حق ہے؟ دنیا میں کسی کا حق ہے کہ وہ بدھان بنائے؟ بدھان تو اللہ کو بنانے کا حق ہے، لیکن ہم ایک ایریا کے لوگ اپنی طرف سے کہ ہاں ہمیں ہر آدمی حاکم ہے، لیکن وہ ہر آدمی جا کے اتنا 140 کروڑ لوگ بیٹھیں گے نہیں کہیں اکٹھا، تو اپنے اپنے شہر سے ایک نمائندہ بھیجتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے بدھائک یا ایم ایل اے، جاؤ ہماری طرف سے تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو بدھان بناؤ۔ اب وہ جا کے وہاں بدھان بناتا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر باقی کس کو نہیں ہم نے خدا بنا لیا۔ اب جو بدھائک ہے، تو جو مکھ منتری ہے، پردھان منتری ہے، صدر ہے، یہاں تک نیچے اترتے آ کے ڈی ایم ہو گیا، ایک ضلع کا خدا، نعوذ باللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جس کا حکم چلے وہی خدا، یا اور پھر اس سے نیچے اترے رہے تو ہم خود اپنے خدا بن گئے۔ افرأیتم ارأیتم، دیکھو اس وقت آج نہیں آ رہی بھائی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ جب کوئی کام کوئی ہمارے اوپر جبر کرنے والا نہیں ہے، نہ ڈی ایم ہے، نہ مکھ منتری ہے، نہ پردھان منتری ہے، ہم کہیں ایسی جگہ پہ ہیں، لیکن کوئی کام آ گیا کہ ہم خود اپنے حاکم بنے ہوئے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ تو گمراہی کا آخری درجہ، نفس کو بھولنے کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی بات ماننے لگتا ہے۔ نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، سو رہے ہیں، سوئیں گے۔ نمازی کی مثال بار بار دیتا ہوں، پوری دنیا میں، پوری زندگی میں اس کو پھیلا کے دیکھ لیجئے، ایک جگہ پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارا اپنا نفس نہیں اس کو مان رہا ہے، وہ تو عمل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شادی بیاہ میں تو خاص طور سے دھجی اڑاتے ہیں ہم، کیا مجال کسی غیر مسلم سے پیچھے رہ جائیں ہم، جہیز دینے میں، جہیز لینے میں، بارات لے جانے میں۔ بتاؤ، تمہارے رسول، لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ، آئیڈیل ہیں، آدرش ہیں تمہارے۔ ان کی زندگی کیسی تھی؟ 11 شادیاں کی، کہاں لے گئے بارات، کہاں سے جہیز لدوا کے لائے؟ 4 لڑکیوں کی شادی، کہاں جہیز دیا، کہاں سے بارات آئی؟ ان کے تمام ساتھی تھے، صحابی تھے، بتاؤ کسی کا ذکر کرو کہ کسی کے یہاں ایسا کچھ ہوا ہو۔ لیکن نہیں، ہمیں تو بس اب مقابلہ سماج کے ساتھ جینا ہے۔ اس سماج تمہارے ساتھ حشر میں نہیں جائے گا، اور جائے گا تو اگر اس سماج کے ساتھ گئے، اللہ بچائے اس سے، تو بہت غلط جگہ جائیں گے۔ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پر، بچے کی پیدائش کے موقع پر سب سے بڑھ کر اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں۔
یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والی اصل میں کامیاب ہے۔ یہ یکساں نہیں ہو سکتے کیا مطلب ہے؟ لا استوی، یکساں نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر نہیں ہو سکتے مطلب کبھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت لمبے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے، وہ بہت کالے ہوں گے، بہت گورے ہوں گے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان کو عقل کم ہوگی، وہ بہت زیادہ عقل مند و چالاک ہوں گے۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمل برابر نہیں ہوں گے۔ ان کی شادی دوسرے قسم کی ہوگی، ان کی شادی دوسرے قسم کی ہوگی۔ ان کے یہاں بچے کی پیدائش دوسرے حساب سے منایا جائے گا، ان کے یہاں دوسرے حساب سے منایا جائے گا۔ یہ مقدمہ اس دوسرے انداز سے لڑیں گے، یہ مقدمہ دوسرے انداز سے لڑیں گے۔ یہ سب فرق ہوگا۔ اس میں بھی بات کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے، ایک ایک بات کو لے کر پکڑ کے بات کی جائے تو گھنٹوں لگ جائے گی، جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو یہ ہے لا استوی کا مطلب کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے عمل میں فرق ہوگا۔ اور یہ فرق ظاہر کرے گا کامیابی جس کو ملے گی۔ کہا ہے آخر میں یہ کہ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ دیکھو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لیجئے کسی بہت طاقتور کو، آپ کی نگاہ میں ایک ہاتھی بہت طاقتور ہے، کہو مارے ٹکر وہ پہاڑ کو، کچھ نقصان کر دے۔ کتنا زبردست یہ پہاڑ ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اس قرآن سے وہ دبا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اس پر اتار دیتے تو یہ دبا جا رہا ہوتا، پھٹا پڑتا۔ جس قرآن کی یہ حیثیت ہے پہاڑ جیسے عظیم مخلوق کی، اس قرآن کی ہمارے گھر میں کیا حالت ہے؟ ہمارے گھر میں اگر کسی کے یہاں کچھ ہے بھی قرآن، اول تو اٹھا کے مسجد میں رکھ دو۔ اب بات آ گئی تو بتاؤ، مسجد میں ایک جگہ خالی میں نے دیکھا ہے 8 بکس رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کے یہاں کوئی مر گیا، اٹھاؤ سپارے بند کر کے دو، ایصال ثواب بھی لکھا ہوا ہے، وہ رکھا ہے، اللہ جانے کب سے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو کھانے بنے ہوئے ہیں 1 سے 30 تک پاروں کے، ہر کھانے میں 2 3 3، یعنی ایک کھانے میں 4 الف لام میم، ایک کھانے میں 5 سیاقول، اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں۔ کتنا پڑھ رہے ہیں لوگ؟ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے وہ؟ یہ ہے ہمارا قرآن کا مقصد۔ یا اور بہت ہوا تو ہم نے اس کو بہت خوبصورت ریشمی وہ بنایا جزدان جس میں رکھا جاتا، اور رکھا اور اوپر رکھ دیا۔ نیچے نہ آنا، وہیں رہو، نیچے تمہارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری مرضی چل رہی ہے، تم وہیں اوپر بیٹھے رہو۔ یہ ہے ہمارے یہاں قرآن کا حال۔ قرآن کا بہت ادب کریں گے تو اسے ہم اوپر رکھیں گے، کسی کو چھونے نہیں دیں گے۔ ہاں، ہمارا عمل پہلے زمانے میں مسلمانوں کے عمل کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کے 100 کوس دور بھاگیں گے۔ کیا فرق ہے ہمیں ان میں؟ بلکہ کہیں کہیں تو ہم سے بھی برے ہیں یہ لوگ۔ دیکھ لو کھدرا میں جا کے کتنی گندگی ہے، کتنے شرابی ہیں، کیا کیا نہیں ہے۔ علی گنج میں دیکھ لو جا کے، ہندوؤں کے اس میں کتنا پوش ایریا ہے، کتنا ایک سوسائٹی کا نظم ہے۔ لوگ 10 بجے کے بعد زور سے بولیں گے نہیں، ٹی وی زور سے نہیں چلائیں گے۔ یہ فرق تو ان کا کہنا کہ ہم سے بھی برے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام قبول کرے گا، اور قرآن ہم دیں گے نہیں اسے، کسی کو بے حرمتی ہوگی تو پھر کون اسلام قبول کرے گا؟ یہ پکڑ کوئی معمولی پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ خود عمل بھی نہیں کیا اور قرآن کو دبائے بیٹھے رہ گئے۔ تو یہ قرآن کی حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں، پہاڑوں کی نگاہ میں، دوسری مخلوقات کی نگاہ میں، اور ہماری نگاہ میں یہ ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں۔ یہ آخری بات مکمل ہوتی ہے کہ یہ مثالیں جتنی بھی آپ کے سامنے آئی ہیں کہ نفس بھولے تو کیا ہوا، اور کل کے لیے کرنا تھا تو کیسے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں، ہمیں اکساتی ہیں کہ ہم غور کریں اپنی حالت پہ۔ میرے معزز دوستو، اگر کوئی بات تلخ ہو گئی ہو تو میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ کو تلخ لگی ہو تو معاف کر دیجئے، لیکن غور کیجئے اور ان تمام باتوں پر عمل کیجئے۔ قرآن کو اپنا جز بنائیے، قرآن کو اصل بنائیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، سمجھیے اور اسی مطابق عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کوشش کو قبول فرما لے، اور ہم سبھی لوگوں کو، جو جتنے لوگ سننے ہوں، چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سنیں، چاہے بیٹھے ہوئے لوگ سنیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس قرآن کے لیے، اس قرآن کو رہنما بنا دے، اور قرآن کے مطابق ان کی زندگی ڈھال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔